بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگوں نے لیسن نمبر 2 ڈسکس کرنا ہے انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ. ٹھیک ہے, یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے بھائی. سیریسلی اتنا مزے کا یہ چیپٹر ہے نا کہ آپ ارد گرد جو چیز دیکھتے ہیں وہ انفارمیشن کی ساری پروسیسنگ آپ کے اندر کیسے ہوتی ہے, آپ کیسے اس انفارمیشن کو سمجھتے ہیں, وہ دماغ تک کیسے جاتی ہے, وہ کہاں کہاں گھومتی ہے, یہ سارا آج ہم لوگ پڑھیں گے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ ہوتی ہے نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹیمولس رسپانس ماڈل تھا بیہیویئرزم والوں کا نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اسٹیمولس کے حساب سے ہی بیہیو کرتا ہے, یعنی کہ جیسے اس کو اسٹیمولس ملتا ہے نا, یعنی کہ جیسے وہ ارد گرد اپنے کوئی چیز دیکھتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اسی ویسا ہی وہ رسپانس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ جو ہے نا وہ یہ اس سے ذرا ہٹ گیا ہے. وہ ویسے بیہیویئرزم والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ بس آپ کو اسٹیمولس ملا, آپ نے رسپانس کر دیا, لیکن انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کہتی ہے کہ کیسے اسٹیمولس ملا اور وہ چیز کیسے رسپانس میں ٹرانسفارم ہوئی. یعنی کہ جب آپ لوگوں کو ان پٹ ملتا ہے نا, آپ لوگ کو انفارمیشن کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے حساب سے جیسے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا, تو ان دو سٹیجز کے درمیان کون کون سے پروسیسز ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں اور پھر جب آپ بیہیو کرتے ہیں نا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے کوگنیٹو سائیکولوجسٹ کے لیے کہ سینسیشن جو ہے نا وہ بیہیویئر تو پروڈیوس کرتی ہے, لیکن یعنی کہ سینسیشن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ لوگوں کے احساسات آپ کے رویوں کو پروڈیوس تو کرتے ہیں, لیکن کیسے پروڈیوس کرتے ہیں, اس میں سٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں. کوگنیٹو سائیکولوجسٹ جو ہے نا وہ سینسیشن کو, یعنی کہ آپ جو کچھ محسوس کرتے ہیں, آپ لوگوں کے احساسات کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انفارمیشن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی مائنڈ سے, آپ لوگوں کے مائنڈ میں, اور یہ انفارمیشن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ لوگوں کے مائنڈ کے مختلف پروسیسز سے گزر کے ایک بیہیویئر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ جیسی آپ لوگوں نے انفارمیشن دیکھی ویسا ہی آپ لوگوں کا بیہیویئر ہو. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسی انفارمیشن یا جیسے آپ لوگوں کو اسٹیمولس ملا ہے, جیسے آپ لوگوں نے چیز کو محسوس کیا, آپ لوگ ویسا بیہیو نہیں کرتے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سامنے سے غصہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو یہ نیچرل بات ہے نا, کوئی غصہ کرتا ہے تو آپ بھی غصہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اگلا بندہ غصہ کر رہا ہے, آپ کو یہ سینسیشن ملی کہ اگلا بندہ غصہ کرے, لیکن پھر بھی آپ غصے میں جو ہے نا بیہیو نہیں کرتے. تو یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کون کون سے لیولز ہوتے ہیں, یہ ساری سٹیجز کو جو ہے نا, یہ سارا پروسیس مختلف سٹیجز سے ہو کے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا آپ لوگ قانون, یہ جو سارا جو نظام ہے, آپ لوگ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو عقل دیا نا کہ وہ ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرے. ایک چیز کو دیکھنے سے وہ کہاں کہاں کن کن سٹیجز سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کو دیکھ کے جو ہمیں جو ایک اسٹیمولس ملتا ہے, جو ہم لوگ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا انفارمیشن کا ملتا ہے, وہ کہاں کہاں سے ہو کے گزرتا ہے. یہ اتنا زیادہ ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے نا. بہت ساری ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں بنی ہوئی نا, جو آپ لوگوں کی یہ اسٹیج ہوتی ہے نا پروسیسنگ کی, یعنی کہ انفارمیشن کو یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کی یہ جو اسٹیج ہے نا, اس میں مختلف قسم کے لیولز ہوتے ہیں. اب ہم لوگ ان لیولز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں, ان لیئرز کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, ہم لوگ ان کو کہتے ہیں لیولز آف ڈسکرپشن, یعنی کہ وضاحت کے لیول. جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ کو خود وضاحت تو چاہیے ہوتی ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے, تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں نا مختلف اس وضاحت کے لیولز چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے 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 پھر آپ لوگ وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے, وہ چیز آپ لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. ایکچوئل پروسیس پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے, آپ لوگ ڈسکرپشن پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے جو چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ واضح ہو جاتی ہے, تو اس میں کیا لیولز آتے ہیں, کیسے واضح ہوتی ہے. ہم لوگ جیسے کمپیوٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے 2 لیولز ہوتے ہیں, ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر وہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ کمپیوٹر کے جن پارٹس کو آپ لوگ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں, لیکن سافٹ ویئر وہ لیولز ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب جیسے کاپی پیسٹ ہو رہی ہے کوئی چیز, تو وہ سافٹ ویئر میں ہو رہی ہے, آپ لوگ کاپی پیسٹ کو تو نہیں نا آپ لوگ ٹچ کر سکتے. تو سافٹ ویئر جو ہوتا ہے نا, سافٹ ویئر لیول, یہ پورا ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے آپ کے جو ہے نا وہ پروسیس کا. ہارڈ ویئر لیول اور سافٹ ویئر لیول, آپ اس سارے پروسیس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر لیولز کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ لوگ انسانوں کی انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کریں, اس میں بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ہارڈ ویئر لیول بھی ہوتی ہے اور سافٹ ویئر لیول کی بھی ڈسکرپشن ہوتی ہے. ہارڈ ویئر لیول ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کے جو دماغ میں اور آپ لوگوں کے نروس سسٹم میں جو ہے نا, جو دیکھیں دماغ کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں نا, ایک ہارڈ ویئر چیز ہی ہو گئی نا, تو آپ لوگوں کے دماغ میں اور آپ لوگوں کے نروس سسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی, جب بھی آپ لوگوں کو کوئی سینسیشن یا کوئی احساس آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے ہارڈ ویئر لیول میں. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر لیول میں کیا ہوگا کہ جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا, آپ لوگ دوبارہ سے کوئی چیز کو یاد کرتے ہیں, پرانی چیز کو, کسی امیج کو آپ لوگ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنا کہ کیسے آپ امیج کو یاد کرتے ہیں، یہ سافٹ ویئر لیول ڈسکرپشن ہے. کیونکہ یہ آپ لوگ دیکھیں ایک پروسیس ہے نا، اس لیے ہم لوگ اس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں. اس کو ٹچ کر کے تو نہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہاں بھائی ایسے ہم لوگ امیج کو جو ہے نا یاد کرتے ہیں. مطلب فزیکلی وہ ایک چیز نہیں ہے. برین دماغ دیکھیں نا، دماغ وہ ایک فزیکل چیز ہے، تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو اس میں جتنی چیزیں ہوگی وہ ہارڈ ویئر لیول کی جو ہے نا وہ ڈسکرپشنز ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کو باری باری ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہارڈ ویئر لیول کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اسٹڈی کرتے ہیں ویژول سینسیشن کو، یعنی کہ آپ لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جو آپ لوگ محسوس کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کے آپ لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے ایک سینسری نیورونز ہوتے ہیں. سینسری نیورونز ہوتے ہیں جو ایسے نیورونز جو ہے نا چیزوں کو دیکھ کے ان کو تھوڑا نا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نا ایک یوں سمجھنے کہ ایسے کوئی الیکٹریکل امپلسز ہوتے ہیں آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ جو سینسری نیورونز ہوتے ہیں نا جو آپ لوگوں کو چیز دیکھنے میں مدد کرتے ہیں، وہ نیورونز اس انفارمیشن کو ہائر سسٹم میں لے کے جاتے ہیں. ہائر سسٹم ہمارا برین ہوتا ہے، برین میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم لوگ جو ہے نا ویژول کارٹیکس کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. ویژول کارٹیکس آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے ویژول پروسیسنگ کرنا. یعنی کہ ویژول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنکھ سے کوئی چیز دیکھنا. تو جتنی بھی آپ لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں نا ان ساری چیزوں کو پروسیس کرنا، سمجھنا، یہ سارا ویژول کارٹیکس کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویژول کارٹیکس کا اور جو ہمارے جو دماغ کے دوسرے مختلف جو حصے ہوتے ہیں نا ان سب کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. اس سارے کنیکشن کو آپ لوگ ہارڈ ویئر لیول کی ڈسکرپشن میں آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپلیکس پروسیس بھی ہوتے ہیں ہمارے برین میں، وہ ابھی یہاں پہ انہوں نے اتنے نہیں بتایا کیونکہ وہ پھر نا بایولوجی کی اور وہ نیورو سرجنس کی اور سائیکیٹرک اسٹڈی میں آ جاتے ہیں. تو سائیکالوجی میں جسٹ یہاں پہ بیسکس بتائے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایفرنٹ نیورونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ مختلف جو نیورونز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دو قسم کے نیورونز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور ایک ہوتے ہیں ایفرنٹ. ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر آپ دیچکی کو ہاتھ لگایا نا تو آپ لوگوں کی وہ جو انگلی اگر آپ لوگوں کی لگ گئی، ٹھیک ہے، تو انگلی سے نیورونز برین کی طرف جاتے ہیں نا جو یہ میسج لے کے کہ دیگچی گرم ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوتے ڈیفرنٹ نیورونز. پھر برین سے جو آتے ہیں نا نیورونز یہ میسج لے کے انگلی کے مسلز کی طرف کہ ہاتھ کو پیچھے کھینچنا ہے کیونکہ دیچکی گرم ہے. ٹھیک ہے. وہ جو رسپانس والے نیورونز وہ ہوتے ہیں ایفرنٹ نیورونز. ٹھیک ہے. تو ایفرنٹ نیورونز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیسیژن لیتے ہیں نروز کے تھرو، اور پھر وہ ڈیسیژن لینے کے بعد وہ نیورونز کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی نروز میں سے، نالیوں میں سے گزر کے مسلز تک جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈیسیژن امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ ہاں بھائی ہاتھ پیچھے کھینچنا ہے تو وہ ہاتھ آپ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون دیکھیں، 1 سیکنڈ کے اندر یہ سارا کام ہو جاتا ہے. یہ ساری جو ڈسکرپشن ہے نا، یہ جو بات لکھی ہوئی، یہ ساری ہارڈ ویئر لیول کی انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ سافٹ ویئر لیول کی ڈسکرپشن کو اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ تب ہوتی ہے جب آپ لوگ کچھ محسوس کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ لوگوں نے کوئی چیز محسوس کی، کچھ آپ لوگوں نے سمجھا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ چیز آپ لوگوں کے دماغ کے اندر نا سٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز تھوڑی اس کی جو ہے نا وہ سینسری اسٹوریج ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے دماغ میں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ لوگ فلٹر کرتے ہیں. ارد گرد آپ لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ لوگ فلٹر کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں. کہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کچھ چیزوں کے اوپر توجہ زیادہ دیتے ہیں، کچھ کے اوپر توجہ کم دیتے ہیں، تو وہ سلیکٹیو اٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا یہ سارے سافٹ ویئر لیول آف ڈسکرپشن میں ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دماغ میں ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ بھائی اس چیز کی طرف جو ہے نا وہ اٹینشن دینی ہے اور اس چیز کی طرف کم اٹینشن دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ لوگ اٹینشن دیتے ہیں نا کسی چیز کی طرف، پھر وہ کیا کرتی ہے آپ لوگوں کی شارٹ میموری کے اندر اس چیز کا جو ہے نا وہ سارا جو ایک یاد بن کے نا آپ کی شارٹ میموری کے اندر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے وہ چیز پروسیس ہوتی ہے، اس کا سارا وہ پروسیس ہوتا ہے، اور پھر وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ ساری آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری کے اندر چلی جاتی ہے. شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ آپ لوگوں کو کوئی بات یاد رہتی ہے نا. اب آپ لوگوں نے فوراً سے ایک چیز دیکھی، آپ کو کچھ دیر تک وہ بات یاد رہتی ہے، پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں. لانگ ٹرم میموری وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک دفعہ چیز دیکھی، ٹھیک ہے، آپ اگر بھول بھی گئے تو کچھ سالوں بعد اگر کوئی ایسی فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی سچویشن آئی ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اس انفارمیشن کی ضرورت پڑے گی تو آپ لوگوں کو بہت پرانی یادیں دوبارہ سے یاد آ جاتی ہیں. وہ لانگ ٹرم میموری سے یاد آتی ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں سینسیشن میں، اگر آپ لوگ دیکھیں نا آپ لوگ کسی چیز کو پہلے محسوس کرتے ہیں، پھر وہ چیز آپ لوگوں کے اسٹوریج ایریا میں جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ چیز فلٹر ہوتی ہے کہ کن چیزوں کے اوپر اٹینشن دینی ہے زیادہ، جن چیزوں کے اوپر آپ لوگ اٹینشن دیتے ہیں پھر وہ شارٹ میموری میں جاتی ہے، وہاں سے پھر وہ آپ لوگوں کی لانگ میموری میں جاتی ہے، اور وہاں لانگ میموری میں سے اگر آپ لوگوں نے فیوچر میں دوبارہ
دوبارہ سے اس چیز کی اگر میموری کی اگر آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ لوگ پھر دوبارہ سے وہاں سے ریکال کر کے اور پھر اس کو یوز کر لیتے ہیں. یہ ڈیٹیل میں ابھی ہم لوگ پڑھیں گے. یہاں پہ آپ جو ہے نا شارٹس اور آپ لوگوں کو کنسیپٹس وہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس بلڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے اٹینشن کی. ٹھیک ہے, اٹینشن کی ایگزامپل ایسی ہے کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے نا, دیکھیں نا کہ اگر دو ٹاسک اگر یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس چیز کے اوپر آپ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں نا اس چیز میں آپ لوگوں کی پرفارمنس زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگ کسی ایک سبجیکٹ پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں اس میں مارکس اچھے آتے ہیں نا. ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ دو کام اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں نا تو دونوں کاموں کی جو پرفارمنس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایک کام کریں گے تو زیادہ توجہ سے کریں گے, دو کام اکٹھے کریں دونوں پہ توجہ کم ہوگی, 50-50 لگ جائے گی تو آپ لوگوں کی کوالٹی کم ہو جائے گی پرفارمنس کی. یہ یہاں سے جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہیں, لمیٹڈ کیپیسٹی ماڈلس آف اٹینشن, یعنی کہ توجہ دینے کے جو ہمارا جو ایک ماڈل ہوتا ہے نا توجہ دینے کی بھی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ اس کیپیسٹی سے زیادہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دے سکتے. اب فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ توجہ دینا یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگ جو ہے نا 10 منٹ کے لیے ایک چیز کے اوپر اگر آپ لوگ 10 منٹ کے لیے توجہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کے سامنے 10 چیزیں رکھ دی جائیں تو باری باری اگر آپ لوگ توجہ دیں ساری چیزوں پہ 10 منٹ میں اگر آپ لوگ 10 چیزوں کے اوپر ہی توجہ دیں تو کتنی توجہ جائے گی, ہر ایک چیز ایک منٹ کی توجہ جائے گی نا. آپ نے 10 چیزوں کو چیک کرنا تھا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری اٹینشن دینے کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے, ہمارے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. یہاں پہ نا مختلف انہوں نے ماڈلس بنائے ہیں لمیٹڈ کیپیسٹی کے, وہ ہم لوگ آگے جا کے جو ہے نا وہ پھر ہم لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے. یہ آپ لوگوں کا آج کا لیسن نمبر 2 تھا. اس میں آپ لوگوں کے جو ہے نا ہارڈ ویئر لیول ڈسکرپشن اینڈ سافٹ ویئر لیول ڈسکرپشن, دیز آر بوتھ ویری ویری امپورٹنٹ. سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ دوبارہ سے لیسن سن لیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں. اوور آل یہ والا جو لیسن ہے نا یہاں سے آپ لوگوں کا مین کنسیپٹ بلڈ ہوتا ہے. انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ میں سے آپ لوگوں کا لانگ کوسچن ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس کو 1-2 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. باقی کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.